الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. ولو، لو شرطیہ اگر، ان حرف تاکید ہے یہ، لکل، لام حرف جار ملکیت کے لیے آتا ہے، لکل نفس، ہر شخص، ہر نفس، ظلمت کہ جس نے ظلم کیا، یعنی مجرم، ہر مجرم شخص، یہ نفس کی صفت ہے، ہر وہ شخص جس نے جرم کیا، ظلم کیا، ہر اس شخص کے لیے جس نے ظلم کیا، کیا ہو، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں، تو کیا کرتا، جواب کیا ہے، جواب شرط کہتے ہیں، لفتدت به، تو وہ اس کو فدیہ کرتا، اس کو بدلے میں دے دیتا. افتدا یفتدی باب فعال سے ہے، اس کا مطلب ہے بدلے میں دینا. مطلب کیا ہوا کہ لیٹ سپوز، فرض کریں کہ ایک شخص کے پاس جب اللہ کا عذاب وہ دیکھ لے قیامت کے دن، مرنے کے بعد، اس شخص کو دنیا کائنات کی ساری دولت دے دی جائے، تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوگا. اس مسئلے سے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا. لیکن یہ ایک فرض کریں، حالات ایسی ہے، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. آدمی کے پاس دیکھو، جیسے دنیا میں ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف، ہر ملک کے اپنی کرنسی ہے. یہاں پاکستان میں روپیہ چلتا ہے، سعودیہ میں ریال چلتا ہے، اور بعض ممالک میں درہم ہے، اور کہیں ڈالر ہے، کہیں یورو ہے، تو مختلف قسم کی کرنسیاں ہیں. تو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد جو مارکیٹ ویلیو ہوگی، جو کرنسی ہوگی، وہ نیکیوں کی ہوگی، وہ ہمارے اعمال کی ہوگی. وہاں یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی. لیکن اس کے باوجود اگر بالفرض کائنات کا سارا خزانہ اس کو دے دیا جائے اور اس کا وہ مالک ہو جائے، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوگا. یہ آتا ہے مرنے کے بعد قیامت کے اس کے ارمانوں میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ اللہ، سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا میں نے، سب کچھ سامنے ہوتا ہوا دیکھا میں نے، کچھ عرصے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دو، میں نیک بن کے آؤں گا. لیکن وہاں پھر موقع نہیں، کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے وہاں، بس یہ فائنل ہے، آخری ہے، پھر آگے کوئی چانس نہیں ہے. اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں نا، تبلیغ حضرات، جب تک سانس تب تک چانس، جب سانس رکا تو چانس کیا، ختم. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہر شخص کے لیے، ظلمت کے جس نے ظلم کیا ہے، اگر ہر شخص کے لیے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اگر ہر شخص کے لیے ملکیت میں وہ ہوتا جو کچھ زمین میں ہے، تو لفتدت بھی، یقیناً وہ اس کو بدلے میں اس کے دے دیتا، تو اس کے بدلے میں دے دیتا. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اسر یسر، اسرار کے معنی افعال سے ہے، چھپانے. یہ ایک ایسا بات ہے کہ سر، راز کو کہتے ہیں نا، سر.
راز کو کہتے ہیں. اس کو باب فعل میں لے جائیں تو یہ دونوں متضاد معنی دیتا ہے. اس کی خاصیات آپ پڑھیں گے کہ سلب ماخذ کا مطلب ہے کہ جو اصل اس کا معنی ہے اس کو ہٹا دیتا ہے. اسرار، سر، راز. اسرار کا معنی ہوا کہ راز کو افشاں کرنا، یہ معنی بھی ہوتا ہے. یہ متضاد معنی رکھنے والا لفظ ہے کہ راز کو چھپانے کے معنی میں بھی آتا ہے، راز کو فاش کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو حالات کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں دونوں فٹ ہو سکتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اپنے راز کو شرمندگی سے چھپائے گا، اپنی شرمندگی کو چھپائے گا کہ بھئی لوگوں کو میں دھوکہ دیتا رہا، یہاں خود پھنس گیا، اب یہ کیا کہیں گے مجھے. تو اپنے دل ہی دل میں ان رازوں کو چھپانے، اس شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کرے گا. لیکن شرمندگی کہاں چھپے گی؟ شرمندگی چھپے گی کہاں؟ اس کے چھپانے سے تو نہیں چھپتی. اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا موقع بھی آئے گا کہ وہ کہتا پھیرے گا کہ بھائی غلطیاں ہو گئی، اب کیا کریں. تو اپنی اس ندامت کو اب دنیا میں تو چھپا سکتا تھا، وہاں چھپانے کا کوئی محل ہی نہیں ہے وہ. تو دونوں معنی اس میں ہو سکتے ہیں کہ وہ اثر الندامت، اور شرمندگی کو چھپائے گا کب؟ لما، جب رأو العذاب، عذاب کو دیکھے گا. را یرا مانا دیکھنا. جب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس عذاب کو دیکھے گا تو اپنی شرمندگی چھپائے گا یہ، لیکن چھپانے سے چھپے گی نہیں. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کا، عدل کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ نہیں کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے گا، وہاں جو جس نے کیا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا. قُضِيَ، فیصلہ کیا جائے، قضاء فیصلہ کرنا. بینہم، ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ ان منکرین کے درمیان، کیونکہ سیاق میں یہی بات چل رہی ہے، ان منکرین ہی کی بات چل رہی ہے. تو ان منکرین کے درمیان جو فیصلہ ہوگا، جس نے جتنا جرم کیا ہے اسی کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بینہم سے مراد، چونکہ یہ مقابل میں اپنے رسولوں کے آ رہے تھے، تو رسول اور ان کے درمیان فیصلہ جو ہوگا وہ وہاں انصاف کے ساتھ ہوگا. یا پھر ساری کائنات کی مخلوق، انسانیت جمع ہوگی، کافر اور مسلمانوں کے درمیان جو فیصلہ ہوگا وہ انصاف، عدل کے ساتھ ہوگا. لیکن زیادہ قریب یہ ہے کہ چونکہ سیاق میں بات ان مجرمین کی چل رہی ہے، تو ان کے درمیان جو فیصلہ ہوگا تو وہ عدل اور انصاف کے ساتھ ہوگا. اچھا جی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. یظلم یہ مجہول کا صیغہ، ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. یظلمون ہوتا تو وہ ظلم نہیں کرتے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض. الا، یہ حرف تنبیہ ہے، خبردار رہو، سنو، توجہ رکھو. یہ ہم اپنی زبانوں میں اس کا اس طرح کا ترجمہ کر سکتے ہیں. الا، یہ تنبیہ کے لیے ہے، متنبہ ہو جاؤ. ان للہ، ان حرف تحقیق ہے، للہ لام ملکیت کے لیے، پھر حرف جار ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے. خبردار، اللہ ہی کے لیے ہے. کیا چیز؟ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے. یعنی آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہے. ہر ذرے کی ملکیت اللہ کی ہے. لہٰذا یہ مت سمجھو کہ ہم ذروں میں اگر تبدیل ہو جائیں تو کوئی ہمیں جانتا نہیں ہے. ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے. اور پھر وہ ایسا ہے کہ ہوا یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی موت دے دیتا ہے. ہاں، الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ حق بھی ہے یا نہیں، یہ ہوگا بھی کہ نہیں، تو یہ جو تمہاری یہ باتیں ہیں، یہ ساری ایسی ہی باتیں ہیں. اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. الا، یاد رکھو، ان وعد اللہ، کہ یقیناً اللہ کا وعدہ حق، سچا ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں اللہ کو.
یہ المرء یقیس علی نفسی، آدمی پھر سوچتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو وہ بھی نہیں کر سکتا، تو اپنے آپ کو اللہ پر قیاس کرتے ہیں. بھائی اللہ اور ذات ہے، وہ خالق مالک ذات ہے، تم تو ایک مخلوق ذرہ بھی نہیں ہو، تمہاری حیثیت تو ذرے کسی بھی نہیں ہے، تو اپنے اوپر کیسے قیاس کرتے ہو؟ جو کچھ کہا اللہ نے وہ سچ ہے، جو وعدہ کیا اللہ نے وہ ہو کر رہے گا. ہوا یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جیسے تمہارے اگر ذرات بھی بکھر جائیں کائنات میں تو ذرہ ذرہ اللہ کا ہے، ان ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا. تمہیں جس طرح بغیر کسی مادے کے پیدا کیا ہے تو اب ان مادوں کو اکٹھا کر کے پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہو گئی. وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی مارتا زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُ اور مارتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اب یہ بیکار میں نہیں کیا ہے کہ زندہ کیا اور مار دیا ختم ہو گئے، نہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں جا کے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. بس. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اگر ہر شخص کے لیے کائنات کا، زمین کا کی پوری ملکت دے دی جائے تو وہ اس کو اس کے بدلے میں دے دے گا. جی نفسن، ایسا شخص، ظلمت کے جس نے ظلم کیا، یعنی مجرم لوگ، کیونکہ جو جرم کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے تو اصل میں یہ ظالم ہے. اور ظالم اس لیے ہے کہ یہ ظالم بھی اپنی جان کے ساتھ ظلم کرتا، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا. یہ جو گناہ گار لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں، یہ کرتے ہیں ظلم اپنی جانوں کے ساتھ. تو یہ جو ظالم لوگ ہیں، اگر ظالم ہر ظالم شخص کو کے پاس زمین کا سب کچھ ہو تو وہ اس کے بدلے میں دے دیتا، اس عذاب کو ہٹانے کے لیے دے دیتا. وہ اثر الندامت، اور شرمندگی کو چھپائے گا. کب؟ لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھے گا. اور جب عذاب کو دیکھے گا تو اپنی شرمندگی چھپاتا پھرے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان عدل کا فیصلہ کیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے. الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. هو یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے.